اکثر خواتین چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے ایسے اسکول میں جائیں جہاں پر سختی نہ کی جائے، بچوں کے ساتھ بہت اچھے رویے سے پیش آیا جائے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا اسکول تلاش کریں جہاں بچوں پر سختی نہ ہو، ان کو مارا نہ جائے، ان کو روک ٹوک نہ کی جائے۔ تو آپ میں سے کتنی خواتین ایسی ہیں جو اس طرح کی رائے رکھتی ہیں کہ بچوں کو بالکل نہ مارا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان پر جو ہے وہ بے جا روک ٹوک نہ کی جائے، اسپیشلی جو اسکول کا ماحول ہے وہ بچوں کو بہترین سے بہترین دیا جائے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ بچوں کی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے، بچے بڑے ہیں تو کیسے ڈیل کرنا ہے، بچے چھوٹے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے، اس ویڈیو میں میں اسی ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہوں کہ بے جا سختی سے بچوں کا مزاج کیسا ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ اسکول میں کیسا ٹریٹ ہونا چاہیے۔ تو اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر نئے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اکثر خواتین کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرواتے وقت اچھی طرح اطمینان کر لیتے ہیں کہ وہ اسکول جو ہے وہ اچھا ہے، وہاں پر جو ٹیچرز ہیں وہ ہائی کوالیفائی ہیں، بچوں کی جو ہے وہ سائیکی سمجھ کر ان کو ٹریٹ کرتی ہیں، کیونکہ بچوں نے جو ہے وہ زیادہ تر وقت اسکول میں گزارنا ہوتا ہے، دن کا آدھا حصہ وہ اسکول میں گزار کر آ رہے ہوتے ہیں، تو اسکول کا انوائرمنٹ ان کے مزاج کے لیے بہت میٹر کرتا ہے۔ ایک خاتون کہنے لگیں کہ میں نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرواتے وقت اچھی طرح اطمینان کر لیا تھا کہ ان پر جو ہے وہ کوئی سختی نہیں ہوگی، کسی قسم کی ان کو پنشمنٹ نہیں دی جائے گی، لیکن اچانک اسکول میں جو ہے وہ جانے پر ان کو معلوم ہوا، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بچے نے بھی گھر پر آ کر بتایا کہ روز ان کے بچے کو جو ہے وہ کسی نہ کسی معمولی سی غلطی کی سخت ترین سزا ملتی ہے۔ بچے دوسرے دن اسکول جانے سے انکار کرتے ہیں تو ان کے والد ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب وہ خاتون جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل میں آ گئیں، کیونکہ بچوں کی پڑھائی بھی امپورٹنٹ تھی اور ان کا ایک پورا سیشن جو ہے اس کو خراب کرنے والی بات تھی اگر بچوں کو اسکول سے نکالا جاتا، اور دوسری طرف بچوں کو اگر اسکول نہ بھیجا جاتا تو ظاہر ہے ماں باپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو چھٹیاں بھی کروائی جائیں تب بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہوتا ہے۔ تو ارد گرد جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ کوئی اور اچھا اسکول بھی تلاش کرنے لگیں، مگر ود ان ون سیشن وہ کہتی ہیں کہ 1 سال کے دوران جو بچے کا مزاج تھا وہ اس قدر بگڑ گیا اور اس قدر خراب ہو گیا کہ میری ساری محنت پر پانی پھر گیا۔ یعنی انیشیل کلاس تھی، بچہ 2 کلاس میں تھا اور اس کی جو ہے وہ شخصیت ڈیولپ ہونی تھی، اس کا جو ہے وہ ایک مزاج بننا تھا، مگر اسکول کے جو وہ ایک سیشن تھا اس نے اس کی ساری پرسنالٹی کو خراب کر دیا۔ اور مائیں اپنے بچوں پر محنت کر رہی ہوتی ہیں، ان کا ماحول بناتی ہیں گھر میں، ان کو تربیت دے رہی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ اچھے سے اچھا ٹریٹ کرتی ہیں کہ وہ معاشرے کا ایک اچھا انسان بن سکے، خاندان کا ایک اچھا فرد بن سکے، مگر کبھی لائف میں بچوں کو اس طرح کے ٹیچرز مل جائیں یا اس طرح کا جو ہے وہ کوئی انسٹیٹیوشن مل جائے تو وہاں پر جو ہے وہ ماؤں کی محنت بیکار جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سزا اور بے جا سختی جو ہے وہ بچوں کے مزاج پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ اگر ایسی سچویشن آ جائے، ایسی کنڈیشن ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے بچے کو اسکول سے نکالنا اس کا پورا سال ضائع کرنے کے مترادف ہوتا ہے، تو اسکول میں جو ہے وہ پرنسپل سے جا کر بات کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اسکول میں اساتذہ کی تربیت کر سکیں، ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا سکھائیں بچوں کو، اور ایسے جو ہے وہ ٹیچرز ہائر کریں جو بچوں کی سائیکی کے مطابق ان کو ڈیل کریں، کیونکہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تربیت جو ہے وہ ایک اچھے استاد کی نشانی ہے۔ میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ ڈیورنگ اسکول ٹائم، یعنی اسکول کا جتنا بھی عرصہ ہوتا ہے اس دوران جو ہے وہ 3 لوگوں کا ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک بچے کی اچھی تربیت کرنے میں، اس کو ایک اچھا علم سکھانے میں، اور وہ 3 کریکٹرز پیرنٹ، ٹیچر اور بچہ، یہ تینوں کریکٹر بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ایک ٹرائی اینگل شکل میں جب تک ہم نہ چلیں تب تک جو ہے وہ ایک بچے کی اصلاح ناممکن ہے۔ تو اسی لیے ٹیچر کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ مائیں گھر پر توجہ دے رہی ہوتی ہیں اور بچہ جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے اور ٹیچر سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، تو یہ تینوں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک بچے کی اصلاح کرنے کے لیے اور علم کے ساتھ ساتھ اس کو صحیح ڈائریکشن پر چلانے کے لیے، کیونکہ آج کل کا انوائرمنٹ وہ نہیں ہے کہ بچوں کو ہم باہر جو ہے وہ ایزیلی بھیج دیں، ان کو جو ہے وہ فرینڈس بنانے دیں، ان کو ہم جو ہے وہ کھلی اجازت دے دیں کہ وہ باہر جا کر کھیلیں۔ پہلے ہوتا تھا اس طریقے سے بچے باہر جاتے تھے آزادانہ طور پر، کیونکہ ہمسایہ گیری ہوتی تھی اور محلہ داری ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، ایک دوسرے میں انٹرسٹ رکھتے تھے، ایک دوسرے کی خیر و عافیت پوچھتے تھے اور ایک پورا نظام ہوتا تھا، سبھی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے تھے۔ مگر آج کل وہ سسٹم نہیں ہے، لوگ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی لائف میں بیزی ہے، کوئی کسی سے جو ہے وہ زیادہ کنیکٹ بھی نہیں ہوتا اور زیادہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے واسطہ تعلق نہیں رکھنا چاہتے، جس کے بہت سارے جو امپیکٹس ہیں وہ پڑے ہیں معاشرے پر، جن میں ایک بدترین امپیکٹ یہ ہے کہ بچوں کی جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں وہ ختم ہو کر رہ گئی ہیں۔ تو بچے جو
ہیں وہ اب باہر جاتے ہوئے انسیکیور ہیں، ہم ان کو باہر نہیں بھیج سکتے اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کے فرینڈز کیسے ہیں، اور ہمسایوں میں بھی ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون لوگ رہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے وہ موضوع دوسری طرف جا رہا ہے۔ یہاں پر میں واپس اپنے اصل پوائنٹ پر آتی ہوں کہ بچے جو ہیں وہ تعلیم میں اس وقت اچھے ہوں گے جب ان پر زیادہ پریشر نہیں ہوگا، اگر ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا جائے گا، کیونکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ٹیچر کا اچھا بیہیویئر جو ہے وہ بھی بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ اس سے نہ صرف بچوں کا کانفیڈنس بحال ہوتا ہے بلکہ وہ ایک اچھی شخصیت بن کر سامنے آتے ہیں۔